میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف آ رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگا رہے تھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا اماں سے بولے کہ اسے اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے مت نکلنا اور سانس لینے کی بھی آواز باہر مت نکالنا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ اماں اور ابا کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک چیخ کی آواز آئی، شاید وہ ابا کی آواز تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے سارے برتن بھی پھینک ڈالے اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اماں نے مجھے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی مریم کہاں پر ہے۔ ابا نے مجھے چھپا دیا۔ ابا بولے کہ میں نہیں جانتا کہ مریم کہاں پر ہے، وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ وہ آدمی ابا پر چلاتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بناؤ، بھلا وہ 11 سال کی چھوٹی لڑکی کہاں جا سکتی ہے، تم نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل کیا کہ ٹوکری سے نکل کر باہر آ جاؤں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا انجام کیا ہوگا۔ ابا کا بدن پوری طرح سے کانپ رہا تھا اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ لمحوں بعد ابا سکون ہو کر بیٹھ گئے۔ بس ابا بولے کہ کچھ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر مت کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ وڈیرا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹی تو کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ اماں کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سبھی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے باہر نکالا اور بولی کہ بیٹی تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنا دیا اور مجھے منہ دھلوایا اور تیار کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ رات کا وقت تھا اور رات کو ماں مجھے اپنے پاس ہونے کا کہتی تھی، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی، اماں نے مجھے دلہن بنایا۔ پھر تقریباً 2 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے کے 4 لوگ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ابا نے اندر آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، اب تم اس پر لیٹ جاؤ اور تب تک مت اٹھنا جب تک یہ تمہیں کہہ نہیں دیتے۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، میں نے اماں سے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے ایک چپ کرنے کا اشارہ کیا اور کہا، سوال مت کرنا میری بیٹی، تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ اماں نے مجھے چپ کرا دیا۔ پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کے لیے کہا۔ یہ آدمی جو چارے ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک طرف اٹھا لیا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ یہاں پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وڈیرا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر ہوں، پھر میری زندگی برباد کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا صاحب نے مجھے 1 مہینے پہلے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا، تب سے ہی اس کی نگاہیں مجھے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنی قد کاٹھی کافی اچھی تھی، میری عمر 11 سال تھی اور میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنی ہیر ہے تو میں اسے اپنی سلطان بنا لیتا اور اپنے گھر رکھ لیتا اور اپنی کنیز بنا کر۔ اس کی باتوں سے میں حیرانی میں پڑ گئی۔ کنیز جیسے ورڈ تو میں نے کہانیوں میں سنے تھے، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اپنی اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر ان کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب اماں ابا ہم سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا ہمارے گھر پر آیا۔ ہم نے اس کا ادب سمان کیا، ہم نے اس کے سامنے ناشتہ پانی بھی رکھا، لیکن اس کی نظریں کچھ اور نہیں، بس مجھے دیکھ رہی تھی اور ابا سے کہنے لگا کہ نصیر، مجھے تو اپنی بیٹی دے دے اور بدلے میں جتنی زمین ہے تجھے چاہیے مجھ سے لے لینا۔ ابا وڈیرا کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ وڈیرا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے یہ سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرا نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی
और इस बात को सुनकर अब्बा जैसे ज़मीन पर सख्त होकर बैठ गए। वडेरा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बेटी भी होगी, मेरी बेटी फूल की तरह है, इसकी तो उम्र अभी 11 साल है। इस पर वडेरा साहब बोले कि कोई बात नहीं है, बड़ी भी तो होगी, अभी इसके जवान होने में 5 साल ही तो बाकी हैं, इसे फूल की तरह रखूँगा, तुम फिक्र मत करो। अब्बा वडेरा की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का एक अमीर आदमी पर इतनी तेज़ी से चढ़ना आसान बात नहीं थी, लेकिन अब्बा फिर भी बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती गरीबों की बेटियों के साथ ऐसा करते हुए? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, तुम 3 शादियाँ ऑलरेडी कर चुके हो और मैं अपनी बेटी बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तुम हवस के पुजारी हो, तुमने 3 शादियाँ की हैं, फिर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम बच्ची ने तुमने क्या देख लिया कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वडेरा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, लेकिन अब मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अब्बा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और अब्बा बदल गए थे और अम्मा को भी सतर्क कर दिया था। इसके बाद हमें बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी कि मुझे अपनी बेटी दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। हम बार बार इनकार कर रहे थे, पर अब्बा यही सोचों में गुम रहते थे। गांव से बाहर जाते और न जाने किससे मिलते जुलते थे, ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी। रात को अब्बा जब भी काम से वापस आते तो वे माँ को यही उम्मीद देते कि वडेरा के कुछ करने से पहले ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इनसे पहले ही कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले थे। मैं तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुई थी। मैं सब कुछ जानने का इंतज़ार कर रही थी। एक रात तो ये वाक़या हो गया और फिर वे मुझे नकाबपोश उठाकर चरपाई पर बिठाकर मेरे घर से चले गए। मैं खामोश थी और मैं जानती थी कि अम्मा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। माँ बाप हमेशा औलाद की भलाई सोचते हैं, वे कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फ़ायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दें। बस मैं इसी बात पर अड़ी हुई थी। वे लोग मुझे उल्टे सीधे रास्ते से घुमाते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा दिल दुख रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर अम्मी ने मुझे इन लोगों के साथ इतनी दूर कहाँ पर भेज दिया। तब ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि हम लोग बहुत थक चुके हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर ताज़ा होकर जाएंगे। इसमें से एक आदमी चिल्ला कर बोला, तुम होश में तो हो? हमने बड़े साहब की इमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ पर रुक सकते हैं? इसे कुछ हो गया तो? तभी दूसरा आदमी बोला, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं नहीं समझी थी कि मुझे इतनी मोहब्बत से कहाँ लेकर जा रहे थे। इन लोगों ने दरिया के किनारे एक चारपाई रखी और मैं भी उठकर बैठ गई। अभी मुझे सब कुछ बुरे या गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है कि मेरे अब्बा ने इनको मेरे साथ भेजा था, कुछ न कुछ तो मेरी हिफाजत के लिए किया ही होगा। 3 आदमियों में से 2 नकाबपोश मेरे पास रुके और बाकी दरिया के पास चले गए। शायद ये हाथ मुँह धोने गए थे। फिर मैंने देखा कि दरिया के मौजूद पास रेत पर ये नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा था, कितना दर्द और लिखा था। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए, कहने लगे कि अगर तुम यहाँ पर परेशान तो नहीं हो रही हो तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं, तुम खाओगी? मैंने नाम में सर हिला दिया। ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नाम में सर हिला दिया। दूसरा आदमी ने पहले को इशारा किया और कहा, देखा वैसे तो इस ख़ानदान की इतनी तारीफ़ नहीं होती, ये लोग कितने खुददार हैं। मैंने उनकी बातें नहीं समझी। 12-10 मिनट के बाद वे बारात फिर से चल पड़ी थी। मैं पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत हो गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने चारपाई को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगता था जैसे कि अभी मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी। दरिया पार करके जैसे ही दूसरी जगह पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज़ रोशनी में सारा गांव नज़र आ रहा था। मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और अब्बा अम्मा की याद भी आ रही थी। मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर अलग सा माहौल था और एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी, जहाँ से रोशनी चमकती चीज़ नज़र आ रही थी। मेरी चारपाई को नीचे रखा गया और मैं चारपाई से नीचे आ गई। जैसे ही मैंने
نے زمین پر قدم رکھا 3-4 لڑکیاں بھاگتی ہوئی میرے طرف آئیں، بہت چھوٹی چھوٹی تھیں اور مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ تبھی انہیں لڑکیوں کے پیچھے ایک بڑی سی عورت وہاں پر آئی جو تقریباً 40 سے 50 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو، تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے پاپا کو جانتی ہوں، بہت ہی زیادہ نیک اور شریف انسان ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کے ایک طرف مجھے بٹھا دیا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اور وہ عورت کہنے لگی، بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، جو تم سے کہا جائے وہی کرتی رہنا۔ میری امی کی طبیعت ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا۔ یہ تو پھر بھی میرے ابا کے جاننے والے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ لوگ برے تو نہیں ہو سکتے۔ مجھے عجیب سا تو لگا تھا لیکن پھر بھی میں نے ہاں کہہ دیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں شادی کی جا رہی تھی لیکن ابھی میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھایا گیا، 5 لاکھ اور گہنے سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا پتی کون تھا اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ عام سی دکھنے والی لڑکی غریب لڑکی سے شادی کون کرے گا اور اتنے بڑے محل میں بٹھانا چاہے گا۔ کچھ ٹائم بعد عورت دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں پر ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ سو جاؤ، تم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں ابھی کمرے میں جا کر بیٹھی تھی کہ حویلی کے دروازے کے باہر تماشا ہونے لگا اور بہت زیادہ آوازیں آنے لگی جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ وہ عورت پھر سے دروازہ بند کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی کہ بیٹا تم بالکل بھی فکر مت کرو، یہ باہری مردوں کے کام ہیں، وہ دیکھ لیں گے، ہم عورتوں پر کچھ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مرد اس لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے دعوے دار ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ کر رہی تھی، پر اب تم ایک انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بیٹی کہہ کر اس نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا اور کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی، چلو تمہارے ابا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کا اچھا لگے گا اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر آ گئی تھی، ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا پر وہ بہت زیادہ سیریس ہیں اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بنا بتائے میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، پر مجھے اتنا معلوم ہے کہ مجھے میری بیٹی شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے بیٹی، میں نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ بیٹا مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی زیادہ امید نہ تھی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، اب وہ مجھے پیار کر رہے تھے، وہ بھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی مجھے گلے لگا لیتے۔ میں نے کہا وہ کون ہے اور جس سے میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے کہ تم جیسی اچھی لڑکی بھی کسی قسمت والوں کو ملتی ہے جو آپ کے خاطر بنا چہرہ دیکھے ہی شادی کر لیتی ہے، جسے یہ نہیں پتہ کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ ابا نے کہا بس اتنا جان لو کہ تمہاری شادی امن سے ہوئی ہے اور ایک بہت اچھا انسان ہے اور تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ تم میری بس اس بات پر یقین کر لو، انسان کا اخلاق معنی رکھتا ہے، عمر یا چہرہ نہیں۔ اس حویلی کا وہ ایک اکیلا مالک ہے۔ ابا کہنے لگے کہ اب مجھے واپس جانا ہوگا، وہ ڈیرا جو تمہارے پیچھے پڑ رہا تھا اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، تمہاری ماں کو بھی بہت ساری باتیں سنا رہا تھا کہ تم جہاں پر بھی ہوں گی تمہیں دھرتی سے کھود کر نکال دے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، وہ ڈیرا کی طبیعت امن بالکل ٹھیک کر دے گا، وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب امن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا کیونکہ تم اس کے لیے عزت بن چکی ہو۔ ابا امن کون ہے؟ ابا سے میں نے معصومیت سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، جب تم اپنے پتی کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ تبھی باہر سے آواز آنے لگی کہ امن صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنا حلیہ تھوڑا سا ٹھیک کیا اور جیسے ہی پردہ اٹھا کر میری نظر امن پر پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جو کہ امن پیسے اور رتبے میں بہت زیادہ امیر تھا، ان کے جگہ جگہ پر خاندانی کام ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ اس علاقے میں فیمس تھا، لیکن اس کی عمر 40 سال کی تھی اور میں 11 سال کی۔ مجھے سوچ کر دکھ ہو رہا تھا کہ ابا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، اس سے اچھا تو
تو وہ میری شادی وڈیرا سے کرا دیتے۔ حالانکہ وڈیرا من سے بھی زیادہ عمر کا تھا، لیکن کیا ہوا، ابا نے تو میرا بھلا سوچا تھا، لیکن بھلا کہاں تھا۔ میری شادی 7 سال کے عمر والے آدمی سے کرا دینے ٹھیک تھا۔ امن میرے پاس آئے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں تیرے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن ایسا آپ نے کیوں کیا؟ یہ بات سن کر ابا نے کہا کہ بیٹی، اگر میں تیری شادی یہاں پر نہیں کراتا تو وڈیرا نہ تو تجھے جینے دیتا اور نہ مجھے جینے دیتا، اور ایک نہ ایک دن تجھے اپنے گھر پر لے ہی جاتا۔ مجھے اور کوئی راستہ نہیں دکھا۔ امن صاحب سے میری ملاقات کام کے دوران ہی ہوئی تھی اور میں نے انہیں اپنی ساری تکلیف کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، مجھے آپ کی بیٹی کے لیے دل میں ہمدردی ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھے سے کرا دیجئے، لیکن یہ شادی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگی۔ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ میری بیٹی کی طرح ہی رہے گی، لیکن اس دنیا سے بچانے کے لیے میں اس سے شادی کر لوں گا اور بعد میں طلاق بھی دے دوں گا۔ اور جب وڈیرا کی دھمکیاں آنے لگیں تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ کسی بھی دن تمہیں اس گھر سے اٹھا کر لے جاتا تو میں کیا کرتا؟ اسی وجہ سے میں نے تمہاری بھلائی کی وجہ سے امن سے تمہاری شادی کر دی۔ امن بہت ہی نیک شریف آدمی ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ ابا نے میرا بھلا کرا ہے یا برا، لیکن آج شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور میں 22 سال کی ہو چکی ہوں۔ آج تک امن نے نہ تو مجھے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میری طرف دیکھا، بس وہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ شادی کے بعد وڈیرا نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس نے میرے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پایا، اور جب میں اسے نہیں ملی تو اس نے میرے ماں باپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ امن میرے ماں باپ کی بہت مدد کرتا، لیکن ایک رات وڈیرا چپکے سے گھر میں بڑھ گیا اور میرے ماں باپ دونوں کو مار ڈالا۔ امن بھی کچھ نہ کر سکا اور پھر وہ اس گاؤں سے فرار ہو گیا تھا۔ آج تک اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پر گیا ہے، اور میں امن کے ساتھ امن کے گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بالکل میرا بھلا ہی کیا تھا۔ اگر اس رات وہ مجھے وہاں سے نہیں بھیجتے تو کیا وڈیرا مجھے بھی مار ڈالتا؟ دھنیہ واد دوستو۔